نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے مسئلہ باغ فدق ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسئلہ باغ فدق ذاتی طور پہ کیا چیز ہے، اس کی ملکیت کس حیثیت کی تھی اور یہ کس کی تھی اور یہ خود ذاتی طور پہ چیز کیا ہے، اور دوسرا کہ اصل واقعہ اس بنیاد پہ کیا ہوا تھا، اور تیسرا اس کے ساتھ کہ کون سے اعتراضات ہیں اور ان کے کون سے جوابات ہیں۔ ان بات کو 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم کر دیں تو ہمارے مسئلہ جاننا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کہ باغ فدق کیا چیز ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے اور یہ مدینہ کی شمال کی طرف 3 منزل کی دوری پہ یہ تھا، اور اس کا جو لفظ یہ باغ فدق کہا جاتا ہے، یہ فدق نہیں ہے، فدق ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری، یہ شرح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 151 کے اوپر یہ بات واضح کیا ہے کہ یہ باغ فدق ہے، فدق نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی شہر کا تعارف بھی ساتھ ارشاد فرمایا۔ اب یہ چیز کیا تھی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح ایک بندے کا گھر ہوتا ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، وہ خرچے انسان اس کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کے خرچے پورے کرتا ہے گھر کے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی جو ریاست ہوتی ہے اس کے بھی اپنے خرچے ہوتے ہیں، وہ اپنے اب مثلا اسی کے ساتھ جو ہے اپنی ریاست ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کے پاس کوئی مہمان آ رہے ہیں یا یہ کسی کے پاس سفر کر کے جا رہا ہے، مہمان کے آنے پر مہمان نوازی کا خرچہ، یا جو مملکت کا سربراہ ہے یہ جو جا رہا ہے اس کے اخراجات خرچے وغیرہ سفر کے، اور بھی بہت سارے معاملات۔ اس کو حل کرنے کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں اسلامی نظر میں تو ہمارے پاس بہت سارے قسم کے مال آتے ہیں، مثلا زکوٰۃ کا مال، عشر کا مال، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے، اور یہ جو سارے کے سارے عشر ہے، زکوٰۃ ہے یا مالی صدقات وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے مال ہیں۔ اور اس کے ساتھ 2 مال اور ہیں جو مال غنیمت اور مال فے۔ مال غنیمت اور مال فے کو چھوڑ کر باقی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حیثیت ہمیں اسلام نے جہاں پر یہ مال حکومت کو لینے کا بتایا ہے تو دوبارہ خرچ کرنے کے بجٹ بھی بتائے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا بجٹ ہے، اسی کے ساتھ یہ جو عشر کا بجٹ ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ ان کا خاص افراد ہیں جن کے اوپر ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے اصول یہ بتا دیا گیا، خذ من اموالہم خذ من اغنیائہم، کہ ہم نے امیروں سے لینا ہے حکومت نے، وترد الی فقرائہم، اور دوبارہ غریبوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو گویا قوم سے لے کر دوبارہ قوم کو خرچ کرنا۔ تو اب ریاست کے اخراجات تو ویسے کے ویسے ٹھہر گئے، ان کے بارے میں ہم نے ان کے مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے بارے میں قوم کے لیے 2 قسم کے مال بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت، نمبر 2 مال فے۔ مال غنیمت اور مال فے کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختصر یہ کہ جب مسلمان کفار کے ساتھ لڑیں اور لڑنے کے بعد جو کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں لگے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جب مسلمان لڑنے کے لیے جائیں یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو اور وہاں پہ لڑائی نہ ہو، صلح صفائی سے کام ختم ہو جائے اور بدلے میں جو کفار مسلمان کو مال پیش کریں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کا جہاں پر مال ان کی تعریف، تو وہاں پہ اسلام نے ہمیں بجٹ بھی بتایا۔ مال غنیمت، اس کا بجٹ اللہ رب العزت نے قرآن پاک 10واں سپارہ سورۃ التوبہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اس مال کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 5واں حصہ 1/5 یہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا، مال غنیمت کا۔ باقی جو بھی ہوگا وہ سارا کا سارا مسلمان مجاہدین فوج کا ہوگا۔ اور دوسرے قسم کا مال فے، اس کا بجٹ یہ بتایا کہ جتنا بھی مال ہاتھ میں لگے گا وہ مملکت، سربراہ مملکت کا ہوگا۔ اب یہ 2 مال ہیں، دونوں کے بجٹ اور دونوں کی تعریف بتا دی گئی ہے۔ جب لڑیں گے مال غنیمت ملے گا، اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی سارا کا سارا مجاہدین کا ہے۔ مال فے میں سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مطلب یہ کہ سربراہ مملکت کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم مال غنیمت میں دیکھتے ہیں تو اس کا 5واں حصہ اور باقی سارا مجاہدین کے لیے اس لیے ہے کیونکہ ان کی گردنیں پیش کی گئی ہیں، ان کے خون بہے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، ان کے محنت کرنے کی وجہ سے دوبارہ اللہ رسول 5واں حصہ لے کر باقی سارا کا سارا ان کا حصہ ہوگا۔ اور مال فے میں لڑائی نہیں ہوئی، گردنیں ہی نہیں اڑائی گئیں، قتل و قتال ہوا ہی نہیں ہے، تو فلہٰذا جو چیز جس بنیاد پہ کام پہ ان مجاہدین کو ملنا تھا وہ ہوا نہیں ہے، فلہٰذا جو بھی کام ہے وہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا اعزاز سربراہ مملکت کا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے معاملات تھے۔
اور یہ جو اب فدق کا مال ہے، باغ ہے، اس کی حیثیت کیا تھی؟ دوستو یہ جو مال ہے، یہ جو باغ تھا، اس کی حیثیت مال فے کی تھی۔ یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہونے لگی، وہ ڈر کے معاملات کو چھوڑ کر جنگ چھوڑ دی تھی۔ صلح صفائی سے جو مال ہاتھ میں آیا تھا کفار یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو، ان میں ایک حصہ مال باغ فدق تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو باغ فدق ہے، اس کی حیثیت مال فے کی ہے، اور اس کا جو بجٹ ہوتا ہے یہ سربراہ مملکت کا ہوتا ہے۔ یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مملکت کے سربراہ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو باغ فدق ہے، یہ آیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت ہے، یا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایز اے ڈیزگنیشن ہولڈر ہونے کی وجہ سے یہ ان کا منصبی حق ہے؟ تو اس بات میں یہ واضح ہے کہ یہ ایک چیز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 28 سپارہ سورۃ الحشر کے اندر اس کا بجٹ ارشاد فرما کے یہ بتا دیا کہ یہ سربراہ مملکت کا ہوگا۔ اب جو بھی سربراہ آئے گا یہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس نے کنٹرول کر کے قوم میں دینا ہے، قوم میں چلانا ہے، اپنا خرچہ بھی نکالنا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ۔ اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں یہ جو مال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر، اسی کے ساتھ اہل بیت پر، اسی کے ساتھ اپنی ازواج پر اور آنے والے مہمانوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ انجینئر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، اس کا نام فار ایگزامپل کامران ہے، تو اب اسے کمپنی نے بہت سارے ایک انعام کے طور پہ یا آسانی کے طور پہ ان کو بہت ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں۔ اب اس کی موبائل اور اس کا بیلنس بھی، گاڑی اور اس کا پیٹرول بھی، اور اس کے آنے اور جانے کا خرچہ بھی۔ تو اب یہ بحیثیت اسے کامران کے طور پہ کمپنی نے نہیں دیا، بحیثیت اس کا ذات نہیں، صفات، یعنی اس کے کام کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اور عہدہ کیا ہے؟ انجینئر ہونا۔ اسی بنیاد پہ یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا۔ اب اس بات کی مثال یہ ہے، اسلامی طور پہ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک روم تھا اور ایک ایران۔ روم میں عیسائی لوگ رہتے تھے، ایران میں مجوسی لوگ رہتے تھے۔ مجوسی لوگ آگ کو خدا سمجھتے تھے۔ اب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، روم میں رہنے والے عیسائیوں اور ایران میں رہنے والے ان کے مجوسیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ایرانی مجوسی تھے یہ غالب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب چونکہ یہ جو مجوسی تھے، مکہ میں جو مشرکین تھے، ان کا مذہب آپس میں ملتا تھا۔ کیوں؟ یہ بتوں کی پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں اور وہ آگ کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور جو روم میں رہنے والے عیسائی افراد تھے، ان کا مزاج مسلمانوں کے ساتھ ملتا تھا۔ کیوں؟ مسلمان بھی ایک نبی کے ماننے والے، اور جو روم میں رہنے والے عیسائی ہیں وہ بھی ایک نبی کے ماننے والے، وہ بھی آسمانی مذہب کے قائل، یہ بھی آسمانی مذہب کے قائل، وہ بھی ایک کتاب کے قائل، یہ بھی ایک کتاب کے قائل۔ تو فلہذا اس پر مشرکین نے بہت سارے خوش ہو کر مسلمانوں کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ جس طرح ایران میں مجوسی لوگ روم کے عیسائیوں پر غالب آئے ہیں، ان قریب ہم مکہ والے تم پہ غالب آ جائیں گے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ بات مسلمانوں کو ایک گراں گزری ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے یہ عرض کی، تو اس پر قرآن پاک کی ایک سورت اتری، الف لام میم غلبت الروم، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب یہ جو ہے یہ فتح ہوگا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوئے اور آ کر کفار کو یہ فرمایا تھا کہ جو تمہارا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ رومی غالب آ جائیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کتنے عرصے میں؟ تو ابو بکر صدیق دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، تو دوبارہ اللہ رب العزت نے آیت اتاری فی بضع سنین، کہ کچھ ہی عرصے میں، اور وہ کچھ عرصے کا تعین 9 سال تھا۔ اسی 9 سال کے عرصے میں دوبارہ تم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو رومی لوگ ہیں انہوں نے غالب آ جانا ہے۔ اس کے اوپر دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ ان کی ایک شرط لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غالب نہیں آئیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، غالب آئیں گے۔ اسی اثناء میں 100 اونٹوں کی شرط لگ جاتی ہے۔ دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں، مدینے میں تشریف لاتے ہیں۔ مدینے میں تشریف لا کر یہاں پر غزوہ بدر یہ مارکا جیتا جاتا ہے، اور وہاں سے اطلاع آتی ہے کہ رومی جیت گئے۔ تو اس کے اوپر مسلمانوں کی ایک خوشی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان غالب آ گئے، اور ساتھ دوسری خوشی یہ ہو جاتی ہے کہ ان کی طرف سے جو کفار تھے، مشرکین تھے، اب ان کا بالکل منہ کالا ہو گیا اور نیچا ہو گیا، اور انہوں نے شرط کے مطابق اپنے 100 اونٹ ان کو دے دیے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط میں، اس معاملے میں بالکل آگے تھے۔
ان کو جیسے یہ 100 اونٹ ملتے ہیں تو یہ اپنی ذاتی جاگیر میں نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک قوم کے لحاظ سے آگے آگے کھڑے تھے, قرآنی وعدے کے لحاظ سے آگے آگے کھڑے تھے, تو ان کو جو بھی ملا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا. یہ اپنے پاس نہیں رکھا تھا, جو بھی تھا انہوں نے قوم کے اوپر خرچ کیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کے ساتھ قوم کے لیے انہوں نے ایز اے صدقے کے طور پہ. تو پتہ چلا جو چیز منصب نبوت یا کمال نبوت کی صورت میں ملے گی وہ قوم کا حصہ ہوگا, وہ آگے اس اعتبار سے کہ کوئی اس کی ذاتی ملکیت بن جائے ایسی بات نہیں ہوگی. یہ جو مال فیع تھا, اللہ رب العزت نے قرآن پاک 28 سپارہ سورۃ الحشر کے اندر اس کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اس کو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھا. اے اللہ اس کی حکمت, تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس کو کسی کی ذاتی ملکیت میں رکھیں گے تو پھر ایک جو دولت ہے یہ چند خاندانوں میں گھر کے رہ جائے گی. پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ امیر امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا جائے گا. اب جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی فتوحات کی ہیں, تو اگر اس کی بنیاد پہ حضرت عمر یہ کہہ دیتے کہ کیونکہ میں نے اسے فتح کیا ہے فلہٰذا یہ میری ہی ہے, تو یہ چند خاندانوں میں یہ اتنی بڑی دولت, اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22,24,000 مربع میل کے اوپر یہ زمین پھیلی ہوئی جس کے اوپر اللہ رب العزت کے نبی کا جھنڈا پھیل گیا, دین پھیل گیا تھا. اگر یہ ایک ذاتی ملکیت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہوتی, لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا انداز چلایا کیونکہ اس میں قوم محنت کرتی ہے تو حصہ سب کا ہوگا اور یہ قوم کے طور پہ ہوگی, یہ ایک وقف شدہ چیز ہوگی اور جو بھی آئے گا سربراہ مملکت اس نے آگے چلانا ہے. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تک جتنا بھی یہ مال اور اس کا خرچہ تھا, ابوبکر صدیق چاہے وہ نبی ہوں, چاہے وہ ابوبکر صدیق ہوں, چاہے وہ آخر میں لیتے جائیں, یہ سارا کا سارا خرچہ جو ہے اہل بیت کے گھرانے میں جاتا تھا. جتنا بھی خرچہ ہے انہی کے اوپر کیا جاتا تھا. اور یہ اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں جس طرح واضح طور پہ شرح ناج البلاغہ کے اندر سید حسن علی نقی ایرانی مجتہد ہیں, انہوں نے جلد نمبر 5 کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے, جہاں تک بات خرچ کی ہے تو جہاں پہ بہت افراد میں کیا جاتا تھا ایک اہل بیت حضرات کے گھرانے پہ بھی کیا جاتا تھا. مکمل صدیق اکبر بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے لے کر آخر تک انہی کے حضرات کے اوپر بھی خرچ کیا جاتا تھا. اب ہم اس کو دوسری نگاہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ باغ فدق ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تھی کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت قبضے میں تھا, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کو جان دے چکے ہیں, تو کیا یہ وراثت میں باقی چلے گا, اہل بیت میں چلے گا؟ تو محترم دوستو, ہم ان میں کتابوں کو, چاہے وہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہوں, چاہے وہ اہل تشیع کی کتابیں ہوں, ہمیں واضح طور پہ یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی جائیداد ہوتی ہی نہیں ہے, وراثت ہوتی ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا کیا, وہ بھی کچھ نہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ چھوڑتے بھی صحیح تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذاتی جاگیر نہیں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی وراثت میں نہیں ہوتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح رہے, قوم میں خرچ کیا, اسی طرح ان کے بعد میں آنے والے افراد بھی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کریں گے. یہ ان کی حیثیت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ابو داود شریف جلد 2 صفحہ 65 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کے ساتھ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 576 کتاب المغازی کے تحت یہ واضح طور پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے دین کو پھیلاتے ہیں, اور وہ درہم اور دینار کے طور پہ دنیا کے اندر جائیداد اور وراثت کے طور پہ نہ کچھ جمع کرتے ہیں اور نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں, بلکہ جو بھی ہوتا ہے نحن معاشر الانبیاء کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہوتے ہیں, لا نورث ولا نورث, کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہوتی ہیں یہ ہمارا کوئی ایک میراث کے طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقہ, اگر ہم کوئی چیز دنیاوی طور پہ باقی چھوڑ کر بھی جائیں نا تو وہ ایک صدقے کے طور پہ ہوتے ہیں, اور صدقہ تو اہل ہاشم کے اوپر, اہل سید کے اوپر ایک لگتا بھی نہیں ہے, یہ ان کا بجٹ ہی نہیں ہوتا. فلہذا اور اسی کی طرح اہل تشیع حضرات کی کتاب کے اندر اصول کافی باب العالم والمتعلم تہران جلد نمبر 1 صفحہ 65 کے اوپر واضح طور پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات یہ نکلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث بنے, قرآن پاک میں واضح طور پہ آیت ہے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ حالانکہ دوسری طرف جو ہے احادیث مبارک یہ کہہ رہی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا, نہ یہ اپنی کوئی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. اب اگر یہ وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے تو قرآن پاک بتا رہا ہے ووارث سلیمان و داود کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کی وراثت کے ان کے ایک مالک بنے تھے, ان کی وراثت کو لیا تھا. تو اب ان کا کیا حکم ہوگا؟
تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت نہیں ہوتی، اگر یہ سوال ہم پہ بنتا ہے تو یہ اہل تشیع پہ بھی بنتا ہے، کیوں؟ وہ بھی تو ایک وراثت کے قائل نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات اس کے جواب کی، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 14 بیٹے تھے۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کے وارث بنے تھے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی مال کے وارث نہیں بنے تھے، وہ علم کے وارث بنے تھے، اور علم کی وراثت ہوتی ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم کے طور پہ جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ صدقہ ہوتی ہے، اور جو باقی مال ہوتا ہے وہ تو قوم کے لیے ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بات اگر مال کی، جائیداد کی ہوتی تو 13 بیٹے اور بھی تھے، اور جہاں تک بات علم کی ہے تو اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ اب اس واقعے کا اس معاملے کا دوسرا حصہ کہ اصل بات کیا ہوئی تھی۔ اب جب ہمیں یہ بات پتہ چل چکی، مال فے، مال غنیمت، باغ فتح کا کیا معاملہ تھا، کیا پس منظر تھا، اس کے اوپر اگر آگے ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں، بلکہ اس کے بارے میں حدیث پاک ہمیں 2 قسم کی ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں ارسلت، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق کی طرف ایک بندہ روانہ کیا، اور دوسری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جات خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی۔ اب ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں باتیں دیکھیں تو الگ الگ انداز سے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس آئی تھی، اور دوسری روایت کے مطابق یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ نے ایک بندہ بھیجا تھا۔ اب کیا بندہ بھیجا تھا یا خود ہی آئی تھی؟ سب سے پہلے تو اضطراب واقعے میں اسی سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس انداز سے چاہے وہ بندہ آیا تھا، چلو حضرت فاطمہ الزہرا ہی اگر خود تشریف لائی تھی، تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق، چونکہ یہ جو باغ فدق ہے یہ میرے بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو قرآن پاک ہمیں واضح طور پہ وراثت کا بتاتا ہے، تو جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ دنیا سے تشریف لے جائے تو یہ جائیداد دوبارہ کنورٹ ہو کے وراثت میں چلی جاتی ہے، اور وراثت میں ان کے گھر والے حصے دار ہوتے ہیں، فلہٰذا یہ ہمارا حصہ بنتا ہے، آپ ہمیں دے دیجیے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مطالبہ تھا۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ کے بابا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ہمیں پیش کی، کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ میں آپ کو سنا دوں؟ جی۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں حدیث کوٹ کر چکا ہوں ابو داود اور بخاری شریف کے روایت کے مطابق، نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ولا نورث، ہمارا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا، ما ترکناہ صدقہ، کہ جو ہم چھوڑ کر بھی جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاملہ بنتا ہے، اور دوبارہ یہ پیچھے ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب اس پر اٹھنے والے اعتراضات 2 قسم کے ہیں، یہ ہماری بات کا تیسرا حصہ کہ کیا بنا۔ نمبر 1 کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ کیوں نہیں دیا گیا۔ دوسرا سب سے بڑا اعتراض کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر ابوبکر صدیق سے چلی گئی تھی۔ یہ 2 بہت بڑے اعتراضات ہیں۔ اگر ہم بات اور واقعے اور اس کی حیثیت کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بار بار بولے جانے، کیونکہ وکیل حضرات کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ ہمارے یہاں ایک جھوٹ کی شان ہے کہ ایک جھوٹ ہے، بار بار بول کر اسے سچ بنا دیا جاتا ہے۔ قوم میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ابتدا اس کی چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر اب منہ زیادہ ہو گئے ہیں بولنے میں، ذہن زیادہ ہو گئے ہیں اس بات کو سمجھنے میں، باقی جو بات کی حیثیت ہے وہ بہت ہی کم ہے، وہ چھوٹی سی ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حصہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی عائشہ کو بھی حصہ نہیں دیا۔ جس طرح حضرت فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کا حصہ بنتا تھا، تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ ہونے کی وجہ سے حصہ بنتا تھا، ان کو بھی تو نہیں دیا گیا۔ گلہ تب بنتا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ کے لیے مسئلہ الگ ہے، اپنی بیٹی کے لیے مسئلہ الگ ہے کہ وہی وراثت اٹھا کے آپ نے حضرت عائشہ کو تو دے دی ہے، اور مجھے نہیں دی، جہاں پر نہیں دی تو خود کی بیٹی کو بھی محروم رکھا ہے۔ تو اب اگر نہ ہونے کی بات ہے تو پھر تو ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے۔ تو اب ابوبکر صدیق کی بات کیا تھی؟ کیا فاطمہ، بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے میں 2 باتیں تھیں، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اور ایک نہیں کیا۔ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مکمل تمام افراد کے اوپر خرچ کیا، وہ ابوبکر بھی کرے گا، کیوں؟ نبی نے کیا ہے تو ابوبکر صدیق بھی کرے گا۔ اور دوسرا کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، مطلب اس کا کسی کو مالک نہیں بنایا، تو جو نبی نے کام نہیں کیا وہ ابوبکر صدیق بھی نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی، حصہ بنتا تھا تو اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو بھی تو حصہ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، اور اس پر حضرت عمر فاروق بھی ناراض نہیں ہوئے، اور خود حضرت عمر فاروق بھی چل کے نہیں آئے کہ اب میری بیٹی کا بھی حصہ دے دینا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہی دو تھی کہ جو پیغمبر نے کیا ابو بکر کرے گا، اور جو نہیں کیا تو ابو بکر صدیق بھی نہیں کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ چلو مان لیا جائے ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، نعوذ باللہ غلط کیا، چلو ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے اسے دیکھ لیا جائے اس اینگل سے۔ عمر فاروق نے نہیں دیا، چلو اسے بھی، اور عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے تو انہوں نے اپنی بچی کو بھی تو نہیں دیا تھا حضرت حفصہ کو، اور اس کے ساتھ تیسرا زمانہ حضرت عثمان کا آتا ہے، انہوں نے نہیں دیا نا، تو مزے کی بات یہ حضرت علی المرتضیٰ کا زمانہ آتا ہے تو انہوں نے بھی نہیں دیا، اور مزے کی بات یہ اس پر بڑھ کے یہ کہ اہل تشیع حضرات کی کتاب میں خود واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی حصہ نہیں دیا تھا۔ اب بات یہ ہے، اچھا اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن آتے ہیں، 6 ماہ کی خلافت ہے، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ جو کہ اچھا ایک بات کو دیکھیں، ایک ہے نبی علیہ السلام اور اس طرف حضرت علی المرتضیٰ و حسن، ان کے درمیان میں ابو بکر، عمر اور عثمان ہے۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان پہ کوئی اعتراض اٹھتا ہے نا تو ان دو حضرات پہ بھی اٹھ سکتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا درمیان میں کہ مالک نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مالک نہیں بنایا، علی و حسن نے بھی نہیں بنایا، اور انہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان نے اہل بیت پہ خرچ کیا ہے، اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد کے علی اور مرتضیٰ اور حسن نے کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ایک جگہ بات ہوئی تو کہا گیا، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ دیا، تو کہا گیا اس وجہ دوبارہ حصہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ ان کے یہ آل رسول کی اب شان ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی چیز کے اوپر غصب ہو جائے، کوئی زبردستی اسی کے اوپر جبراً مالک بن جائے، تو اہل بیت کی یہ شان نہیں ہے کہ دوبارہ اسے اپنے قبضے میں لے۔ چلو اگر ایسی بات ہے تو خلافت بھی تو آپ حضرات کے نزدیک ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ بھی زبردستی ابو بکر صدیق نے لے لی تھی، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیوں لی؟ جہاں پہ بات باغ فدق کی ہے کہ وہ زبردستی لے لیا گیا، اب اپنے دور حکومت میں علی نے نہیں لینا، تو یہی بات تو خلافت کے اندر بھی تھی آپ حضرات کے نزدیک۔ ہماری روایات تو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ان کی بیعت کر گئے تھے۔ جہاں تک بات یہ ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ علی المرتضیٰ اپنے عملی طور پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے عثمان، اور عثمان سے پہلے عمر، اور عمر سے پہلے ابو بکر صدیق نے جو کام کیا علی بھی ویسے کرے گا۔ چلو اس پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکی تھی، اب کیسے حصہ دیتے؟ اس کا بھی بہتر جواب یہ ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانے پر حضرت فاطمہ الزہرا کا حصہ بنتا تھا، اگر بنتا تھا تو اسی روح سے، اسی آیت سے، اسی مسئلے سے یہ حصہ بنتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے گئی ہیں دنیا سے تو ان کی اولاد تو زندہ تھی، اولاد دار اولاد حضرت حسن اور حسین کا بھی تو حصہ بن سکتا تھا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے اولاد کو دے دیتے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو دے دیتے کہ جو آپ کی امی جان کا حصہ تھا، لو اب شرعی طور پہ تمہارا حصہ بن رہا ہے، تم لے لو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب خلافت میں آئے تو یہ کہہ کے لے سکتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ تو ہمارا حصہ ہے، آل رسول کا ہے، فلہذا ہم اسے رکھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا دوستو، اور اس میں تیسری بات یہ بھی کہ کس منہ سے مانگا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ مانگا تھا، اہل تشیع حضرات کی کتاب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فروع کافی کے اندر اہل تشیع حضرات جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 83 کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں، باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ عورتیں اہل تشیع حضرات کی فقہ کے مطابق تو زمین کی مالک بن ہی نہیں سکتی۔ تو جب زمین کی مالک نہیں بن سکتی، باغ فتح زمین تھی، تو کیسے مالک بنتے؟ تو دوسری طرف سے اگر یہ ہے کہ ہم جو ایک پاؤں پھنسا ہے تو بڑا عجیب طریقے سے پھنسا ہے کہ اب اگر لینا تھا تو کیسے لیتے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو فروع کافی کے مطابق تو عورت ایک زمین کی حصہ دار نہیں بن سکتی۔ اب میرے دوستو یہ بات واضح طور پہ کہ اس میں جو اس کی حیثیت تھی وہ ایک مالکانہ نہیں تھی، وہ ایک تصرف کے طور پہ تھا۔ اب جو بھی سربراہ مملکت آئے گا اس معاملے کو آگے چلائے گا، اور یہی بات تو ہم دیکھتے ہیں، اور بلکہ حضرات اہل تشیع کی کتاب کے اندر واضح طور پہ ہے کہ جو کام نبی کے دور میں تھا وہ ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں تھا، اور جو اس معاملے میں انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے، ایک خرچ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دور نبوی میں، اور ایک خرچ صدیقی دور میں۔ ہمارے پاس واضح طور پہ یہ حدیث مبارک پہنچ چکی ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بیٹھ کے ارشاد فرمانے لگے، کیا تمہیں میں اللہ کے نبی کی بیٹی، جو سب سے پیاری بیٹی، اعلیٰ اور بہترین لاڈلی، جو 4تھے نمبر کی حضرت فاطمہ الزہرا کی حالت نہ بتاؤں؟
جی علی المرتضیٰ بتائیے۔ فرمایا کہ گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، تھک جاتی تھی، جھاڑو بھی خود دیا کرتی تھی، کپڑے کبھی میلے ہو جاتے تھے، اور پانی بھی خود بھر کے لاتی تھی، اور ہاتھ اور سینے کے اوپر اس رسی کے نشان ہو جاتے تھے۔ اب یہ دور نبوت ہے، اور اسی کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ کیا خیال ہے کہ بابا جان کے پاس بہت سارے اب غلام اور باندیاں اور خادم آئے ہوئے ہیں، مال آئے ہوئے ہیں، تو کیا حضرت فاطمہ ان کی بیٹی جا کے نہ لے لے؟ جی لے لے۔ علی المرتضیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، تو حضرت فاطمہ الزہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہیں، تو اس پر جو مختصر واقعہ وہ یہ بنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور بدلے میں کیا، جسے ہم تسبیحات فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ کیا تمہیں میں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے، جی میرے ابا جان ضرور بتائیے کہ سونے سے پہلے تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر بھی تو ان کو عطا نہیں کیا گیا، تو اس بات، اور حضرت فاطمہ الزہرا ناراض بھی نہیں ہوئی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاج فاطمہ ہے وہ دنیا کے ملنے اور نہ ملنے پہ ناراض اور خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، ان کی توجہ تو ہر وقت آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مبارک دیکھیں تو ان کا بھی یہی ہے۔ کیا ہر خیر میں ابو بکر صدیق آگے نہیں تھے؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے مطابق کہ جو غزوہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو جو غزوہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ افضل ہیں بعد میں ایمان لانے والے سے، اور ابو بکر صدیق پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اور بیعت رضوان والے 1300 صحابہ جو ہیں یہ باقی جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ ان سے بھی افضل ہیں، اور ابو بکر صدیق ان میں بھی موجود ہیں۔ اور ان سے بڑھ کے وہ افراد ہیں کہ جو 313 والے تھے، اور 313 افراد، 313 بیعت رضوان سے زیادہ غزوہ بدر والے افضل ہیں، اور ابو بکر صدیق ان میں بھی ہیں۔ اور ان سے کم اگر کریں تو اولین سابقین 40 افراد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں اسلام لانے والے تھے، ابو بکر صدیق اس خیر میں بھی ہیں۔ پھر اس سے کم کریں تو عشرہ مبشرہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، حضرت عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، یہ 10 افراد میں اس خیر میں بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر ان سے کم کریں خلفائے راشدین تو اس میں بھی ابو بکر صدیق موجود ہے، اور اگر اس سے بھی کم کریں شیخین، ابو بکر صدیق موجود، اور اگر شیخین کو بھی کم کریں خود علیحدہ صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد۔ تو ہر خیر میں تو کیا اس سے رہ جائیں گے؟ ان کا دعویٰ یہی تھا، آقا کے کرنے والے کام کو کریں گے، چھوڑنے والے کام کو ہم بھی چھوڑیں گے، اور یہی کام، کوئی تبدیلی ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس معاملے پر یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ کس انداز سے تھا؟ بزبان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں شرح ناج البلاغہ کے مطابق واضح طور پہ اہل تشیع حضرات کی کتاب کے مطابق وہ یہ لکھتے ہیں واضح طور پہ کہ حضرات ابو بکر اور عمر اور عثمان کے دور میں جو اہل بیت کو باغ فدق سے خرچ اتنا ملتا تھا جو ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا، واضح طور پہ، یعنی پیغمبر کا کیا ہوا کام پورا کیا۔ اور دوسری بات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ کیسا خرچ تھا؟ کس انداز سے تھا؟ وہ کون سی آمدنی، ذرائع آمدنی تھی؟ کس اکاؤنٹ سے آتا تھا؟ کیسے آتا تھا؟ وہ یہی خرچ ہوتا تھا جو ان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا، اور پہلے سے بڑھ کے خرچ کیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ، شرح ناج البلاغہ جلد 4 صفحہ 118 کے مطابق واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت یہ جو اس کی باغ فدق کی یہ معاملات ہیں، تصرفانہ معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، پھر اس کے بعد حضرت حسن کے پاس، پھر اس کے بعد حضرت حسین کے پاس، پھر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس تھا۔ تو یہ واضح طور پہ انہی کے پاس تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے محمد باقر، اور محمد باقر کے بیٹے زین العابدین، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد باقر صاحب، اور اسی طرح زین العابدین رحمۃ اللہ علیہما سے پوچھا گیا، اور یہ کتاب یہ ہماری اور حضرات کی کتاب میں واضح طور پہ شرح ناج البلاغہ لابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ نمبر 113 الفصل الاول کے تحت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ ان سے کسی نے آ کر پوچھا، حضرت کیا آپ کے باغ فدق کے معاملے میں ابو بکر صدیق یا ان جیسے حضرات باقی خلفائے راشدین میں سے کسی نے آپ کے حق میں کوئی کمی کی؟ تو انہوں نے جواب ہاں اور نہ میں ختم نہیں کیا۔ ان کے انداز جواب کو دیکھیں تو چلو ان کے پہلے جواب پہ بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کا لا، دونوں نے فرمایا لا، کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور جواب دینے میں آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمُنَزِّلِ الْقُرْآنِ، اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے قرآن اتارا ہے علی عبدہ، اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام قوم کو ڈرائے۔ اس اللہ پاک کی قسم ہے کہ ما ظلمانا، کہ انہوں نے ہم پر
بالکل بھی ظلم نہیں کیا، ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیا، پھر اس کے بعد ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اب گویا پوچھنے والا ایک عام بندہ اور بتانے والے کون حضرات کہ جو آل بیت میں سے ہیں، جو آل رسول میں سے ہیں، جو اولاد رسول میں سے ہیں، واضح طور پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم پہ انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ وہ راضی تھے۔ اور میں اس واقعے کے مطالعے کے بعد جو آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر حضرات کی کتاب ہو یا ہماری کتابیں ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اس واقعے کے راستے پہ چلنے کے بعد جس انداز سے بھی ہم منزل پہ پہنچیں گے نا، رضامندی دکھے گی، دل کے صاف ہونے دکھیں گے، سینے کے پاک ہونے دکھیں گے۔ مسئلہ درمیان کے راستے کا تھا، حل ہو گیا، آخر میں ختم۔ اگر ہم اس معاملے پہ اگر ہم دیکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اب جیسے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں لڑائی ہوئی، بھائی ٹھیک ہے ہوئی، تو کیا ہم نے آدھی بات کو لے کر ختم کر دینا یا اس سے آگے بھی بات چلانی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ لڑائی ہوئی تھی تو صلح بھی ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ادھورا واقعہ یہ ہے کہ صرف لڑائی ہوئی تھی، بات بتا کے چھوڑ دی جائے، اور پورا واقعہ یہ ہے کہ لڑائی ہوئی تھی پھر صلح بھی ہوئی تھی۔ گویا انتہا منزل اچھائی ہے، پیار محبت ہے، طریقہ کار ہے۔ تو یہی چیز اگر قوم میں آج بھی بتائی جائے تو مسئلہ حل۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد اس بات سے پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بات ملکیت کی تھی، وہ پیغمبر نے بھی نہیں دی، وہ علی نے بھی نہیں دی، آگے حضرت حسن نے بھی ملکیت میں نہیں لی، تو درمیان میں ابوبکر، عمر اور عثمان نے بھی نہیں کیا۔ اور جہاں تک بات خرچ کی تھی تو دور نبوی میں بھی میں آپ کو واضح کر چکا ہوں، اور اسی طرح دور صدیقی میں تو اس سے بڑھ کے زیادہ تھا، اور یہ محبت کا اظہار تھا۔ اور پہلے بخاری شریف کی روایت کے مطابق جو میں نے آپ کو عرض کی، علی اور مرتضیٰ نے چند باتیں کی اور وقت کا خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں با اختیار ہونے پر۔ کیا یہ محبت کا اظہار نہیں تھا؟ اور انہوں نے فرمایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے علی اور مرتضیٰ کو، کہ اے علی یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ابوبکر کے رشتہ دار ہیں، ایک علی اور مرتضیٰ اور آل رسول اور اولاد رسول ہے۔ ابوبکر صدیق اولاد رسول پر اچھائی خود کی اولاد سے کرنا زیادہ بہتر اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اور اس کی واضح طور پہ ہمیں مثال کیا نہیں ملتی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابوبکر صدیق دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ، صدیق آج خوش، کیا وجہ؟ کہا ابو قحافہ عثمان میرے ابا جان ایمان لے کر آئے۔ تو اس کے اوپر دوبارہ وہ خاموشی اور ایک خوشی کا اظہار وہ کم محسوس ہونے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، ابوبکر خوشی ہے ابھی خاموشی، کیا وجہ؟ کہا یا رسول اللہ خوش ہوں، باپ ایمان لے آئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے ہیں تو ابوبکر صدیق کو زیادہ خوشی ہوتی۔ ابوبکر کیوں؟ یہ تیرے والد ہیں، تیرے قریب ہیں، تیرے پیارے ہیں، تو تجھے اس سے خوشی ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے پیارے ہیں، وہ آپ کے قریب ہیں، وہ اگر ایمان لاتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، اور اگر یہ میں مقابلہ کروں، صدیق کی خوشی سے بڑھ کے صدیق کو رسول اللہ کی خوشی زیادہ مبارک ہے۔ اسی طرح اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صدیق اکبر کا یہی سینہ تھا۔ اسی وجہ سے تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اور دوسری بات اس حصے کے اعتراض کا کہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تو یہ بات واضح طور پہ ہمارے سامنے آ گئی کہ جو چیز دینے کی تھی وہ آخر تک دی ہے، اور جو چیز نہیں دینے کی تھی تو علی المرتضیٰ نے بھی نہیں دی، اوپر نبی نے بھی نہیں دی۔ اب اس واقعے کے اوپر جو دوسرا بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھی۔ یار یہ بات لگتی نہیں ہے دل کو، کیوں؟ حضرت فاطمہ زہرا دنیاوی معاملے کے نہ ملنے پہ ناراض، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، ابوبکر صدیق نے خود اپنی ذاتی طور پہ اپنے پیارے پیغمبر اور حضرت فاطمہ زہرا کے والد محترم کی حدیث سنائی تھی، اور یہ ان کی شان سے بہت بعید اور دور ہے کہ وہ سنے حدیث اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ناراضگی کی بات چلتی ہے وہ چلی کیسے ہے؟ وہ یہ ہے، روایات میں دو قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق نے یہ حدیث حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی تو اس کے اوپر فوجدت، اور دوسری بات یہ ہے کہ فغاضبت، غصہ ہوئی۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، ہماری تک پہنچنے والی احادیث مبارک کبھی الفاظ لکھے جا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا ناراض ہوئی تھی، غصہ ہوئی تھی، اور کبھی یہ کہ غمگین ہوئی تھی، مطلب دل کے اوپر ان کا تھوڑا سا اثر ہوا تھا۔ اب بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے جس بات کا میں جواب دینے لگا ہوں، ایک تھوڑی سی بات سے سمجھ دے۔ جب ایک بندہ کسی سے کچھ بات سنتا ہے اور سننے والا جب اگلے کو جا کے بتاتا ہے، اگلے کو جا کر دو انداز کا بتایا جاتا ہے، یا تو جس انداز سے سنی تھی ہو بہو وہی الفاظ آگے جا کے بتائے جاتے ہیں، یا تو مفہوم تو وہی ہوتا ہے جس سے جو سنا ہے لیکن الفاظ اپنے طریقے سے رکھے جاتے ہیں۔ اب جس طرح ایک جلسہ ہوتا ہے، اشتہار چھاپا جاتا ہے اور وہ لگایا جاتا ہے،
تو یہ ایک ایسی دعوت ہے ہر افراد کے تک جو دعوت پہنچتی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ الفاظ ایک ہی ہیں، جو جس کو اشتہار دے رہا ہے کہ جو ایک انتظامیہ نے الفاظ چھاپے تھے بنائے تھے وہی ہی قوم آگے پیش کر رہی ہے، جو ایک بڑا تھا اس نے الفاظ رکھے، آگے پیغام پہنچانے والوں نے بھی ہو بہو ویسے رکھا۔ اور کبھی دعوت کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ اصل مقصد اور منبع اور مادہ اور چاہت وہ تو پاکی رکھی جاتی ہے لیکن الفاظ اپنے طریقے سے بتائے جاتے ہیں۔ اب مثلا شب جمعہ کی دعوت، کوئی بندہ کسی کو اس انداز کی دعوت دے رہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے اور کامیابی ہمارے تبلیغ کے اندر لگنا ہے، فالحاظ آ جاؤ۔ کوئی اس انداز سے دعوت دے رہا ہے کہ اچھی بات ہے، پیغمبر کا دین ہے اور سیکھنے کا موقع ہمارا مرکز میں جانا ہے، فالحاظ آ جاؤ۔ تو پتہ چلا ایک بات سن کر اگلوں تک پہنچانا دو انداز کا، الفاظ ہو بہو ویسے رکھے، مطلب بھی ویسے رکھے اور آگے پہنچائے، اور کبھی الفاظ تبدیل کرے اور اپنے انداز میں رکھے اور باقی مطلب اور چاہت اس کی پوری کرے۔ یہ دو انداز اس حدیث کے پہنچانے والے، قوم کے آگے دینے والے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا انداز یہ تھا کہ الفاظ اگلے کے لیتے تھے، انداز اپنا رکھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا جن سے انہوں نے قصہ سنا تو ان کے الفاظ کچھ اور تھے اور انہوں نے آگے جو قوم میں پہنچائے ہیں وہ غصے والے پہنچائے، غصے کے الفاظ سے پہنچائے۔ یہ حدیث پاک جس انداز سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دور کے درمیان میں کافی فرق ہے۔ اب فرق جو ہے ہم تک کیسے پہنچی ہے، حضرات لکھتے ہیں 36 طریقوں سے یہ ہو کر ہم تک یہ پہنچی ہے۔ اب اس 36 افراد اور 36 انداز کو دیکھیں، 25 طریقوں میں، 25 راستوں میں، 25 نسلوں میں، 25 افراد میں امام زہری آتے ہیں۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا کہ وہ اب روایت بالمعنی کرتے تھے، روایت بالالفاظ نہیں کرتے تھے۔ روایت بالالفاظ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے تم وہی الفاظ سنو اور آگے وہی الفاظ سنو، اور روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ سنو کچھ اور اسے اپنے انداز میں پیش کر دو۔ اور اس وجہ سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرمایا جاتا تھا، امام مالک کے ایک شیخ ہیں ربیعہ، وہ ان کو کہتے تھے کہ محترم جب بھی برا یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے الفاظ میں پہنچائے، بس قابلیت ہے تو پہنچا سکتا ہے۔ اس میں وہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم اپنے الفاظ کی کوئی بات کرنے لگو تو یہ کہہ دیا کرو ھذا من عندی، کہ یہ میری طرف سے ہے، اور جب تم بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ کی کرو تو کہا کرو کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے ہے۔ تو گویا اس بات کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کل کوئی اگلی نسل آ کے یہ بات پڑھے گی تو ان دونوں میں فرق ہوگا۔ آپ کی بات کے سامنے جب آپ اپنی بات کر رہے ہوں گے تو لکھا ہوگا کہ ھذا من عندی، یہ میری طرف سے ہے، اور جب اس یہ والا معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ یا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اب 36 طرق میں 25 ایسے ہیں اور 25 میں بھی 9 ایسے ہیں کہ جس کے اندر ناراضگی کے الفاظ نہیں ہیں۔ چلو یہ تو ایک علمی بات ہو گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے، یہ وہ اوپر نہیں، جو بھی بات کر دیجئے، ایک چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئی تھی، چلو مان لیتے ہیں کہ ناراض ہوئی تھی۔ تو دوسرا جس کا جواب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کا اس میں قصور نہیں تھا۔ کیوں؟ انہوں نے وہ کام کیا جو نبی نے کیا، اور انہوں نے وہ کام کیا جو آگے علی المرتضیٰ نے کرنا تھا، تو اس کے اوپر ناراضگی کیا۔ چلو اس پر بھی ایک قدم بڑھا کر کہ وہ ناراض ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ابوبکر صدیق کا قصور تھا، چلو ٹھیک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تھے، جا کے منایا تھا، حضرات تشیع کی کتاب میں بھی واضح طور پہ، اور اس کے اوپر فیض الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 6 صفحہ نمبر 301 کے مطابق کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس مسئلے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ اس پر وہ جیسے ہی دستک دیتے ہیں علی المرتضیٰ نکلتے ہیں، وہ دوبارہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ان کے آخری دن ہیں۔ اس کے اوپر جا کے ارشاد فرمایا اے فاطمہ باہر ابوبکر صدیق آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اب کیا معاملہ؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ چاہو تو میں ان کو اندر بھیج دوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ پہ چھوڑا کہ اے علی المرتضیٰ اگر آپ چاہیں تو ان کو اندر آنے دیں، اور آپ کی ہاں میری ہاں ہے اور آپ کی نہ میری نہ ہے۔ اب فیصلہ علی دیکھو کہ انہوں نے ہاں کی، صدیق اکبر کو اندر آنے دیا اور ان کے ساتھ بات ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں اور جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا ارشاد فرمایا۔ اگر ناراضگی تھی بھی صحیح تو یہ ختم ہو گئی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں نا، واقعے کی منزل کو دیکھو تو مسئلے کے حل ہونے ہیں، اور اگر راستے کی بات کریں تو راستے کے اندر تو پھر بہت ساری رکاوٹیں اور الجھنیں آ جاتی ہیں، مسئلے کے آخر میں دیکھا جاتا ہے۔ اب جس طرح ایک مجلس لگی ہوئی ہے، 15 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہے کہ مجھے تم مشورہ دو، مشورہ کسی کام کے کرنے کا بھی ہوگا، نہ کا بھی ہوگا، ہاں کا بھی ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے آخر بتاؤ فیصلہ کیا ہوا تھا، منزل طے کرو، آخر بات بتاؤ۔ تو منزل آخری بات یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل۔ اور ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیاوی معاملے پر
اپنے بابا جان کی حدیث سن کر ناراض تھی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روایات میں تو آتا ہے، مسند امام اعظم جلد 6 صفحہ نمبر 283 کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور خوشی سے جا کے بتایا کہ میرے بابا جان نے اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے قریب کیا، میرے کان میں مجھے بات فرمائی۔ اور وہ جو حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بات کی تو حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی اور دوسری مرتبہ کی تو وہ ہنسنے لگی، تو اس کے اوپر انہوں نے پوچھا گیا تھا، اے فاطمہ کیا پہلی بار جو میں روئی تو وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ میرے بابا جان نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، اور دوسری بات پہ جو میں خوش ہوئی وہ یہ تھی کہ عنقریب میری بچی سب سے پہلے تم ہی نے مجھ سے آ کے ملنا ہے، اس کے اوپر یہ والی۔ اور یہی حدیث حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ میں آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی تھی اپنی خوشی کے طور پہ۔ خوشی کی بات کیا بندہ دشمنوں کو بتاتا ہے؟ اپنے دل کی خوشی کی بات اپنے پیاروں اور نزدیک اور عزت داروں کو بتاتا ہے، اور یہی بات تو ہے۔ اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی نا تو پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جنازے کے لیے فاطمہ زہرا کے لیے جو بہتر امام چنتے نا وہ ابو بکر صدیق کو کبھی نہ چنتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری روایات ایک متفق ہیں، اہل تشیع حضرات کی ہوں یا اہل سنت والجماعت کی ہوں، جو معاملہ ہے نہ صرف بلکہ اختلاف ہے اس معاملے میں، لیکن جو اتفاقی بات جو راجح قول کے مطابق ہے، روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جنازہ پڑھایا ہے، روایات میں یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عباس نے پڑھایا ہے، لیکن جو راجح اور اتھینٹیکیشن قول کی حیثیت ہے وہ یہ کہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ اور روایات میں اتنے تک ملتا ہے کس وقت پڑھایا تھا، کس انداز سے پڑھایا تھا، اور کس لحاظ سے پڑھایا تھا، اور کتنی تکبیروں سے پڑھایا تھا، کس نے کس کو کیا کہا تھا ابو بکر صدیق، اور یہ ساری کی ساری بات اب ذرا اس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کنز العمال کی روایت کے مطابق کہ حضرت ابو بکر صدیق نے علی المرتضیٰ کو ارشاد فرمایا، او علی آگے ہو اور بیٹی فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی فاطمہ کا جنازہ آ کر پڑھو۔ تو اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کے اب الفاظ سنیے، ما کنت لیتقدم، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آگے ہوں، وانت خلیفۃ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، فتقدم ابو بکر وصلی علیہ، ابو بکر صدیق کے آگے ہوئے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ ایک آپس میں کیا خوبصورت طریقے سے بات ہوئی، اور بات کا نتیجہ کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق سینہ صاف تھا تو علی کو پیش کریں، اور یہ بات واضح طور پہ ہو وقت کا امام ہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اور یہ چیز واجب ہے۔ ہم کفن دفن کورس کے اندر یہ بات واضح طور پہ پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین امام المتقین کا یہ سب سے بڑا فرض ہوتا ہے، اور انہی کے سر کے اوپر یہ واجب کے طور پہ ہوتا ہے کہ انہی نے جنازہ پڑھانا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کو آگے کر رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ میں آگے نہیں ہو سکتا، اور ابو بکر صدیق کی حیثیت کو واضح کیا، وانت خلیفۃ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ ہی آگے ہوئیے۔ تو ابو بکر صدیق فتقدم ابو بکر آگے ہوئے، اور انہیں کے اوپر انہوں نے نماز پڑھائی، اور کتنی تکبیروں سے پڑھائی، اتنے تک طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ نمبر 19 کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے کالا صلی ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، فکبر اربعن، اور نہ صرف جنازہ پڑھا، اتنے بات واضح ہے کہ انہوں نے 4 تکبیریں بھی جنازے کے اندر پڑھی، اتنے تک بات واضح۔ اور پھر اس کے بعد بوقت جنازہ رات کا وقت تھا، یہ بھی حدیث پاک کے مطابق، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں یہ موجود تھے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الجنائز کے تحت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر صدیق کو آفر پیش کی، ابو بکر صدیق پیچھے ہوئے، علی المرتضیٰ آپ ہی پڑھائیے۔ اس کے اوپر حضرت روایات کے مطابق اپنے علی المرتضیٰ نے یہ دونوں ہاتھ بڑھا کر ابو بکر صدیق کے 2 ہاتھ کو پکڑ کے آگے کیا، ابو بکر صدیق آپ ہی پڑھائیے۔ محبت کا اظہار نہیں ہے، دلوں کا صفائی نہیں ہے، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی معاملہ تھا یہ محبت میں بدل چکا تھا، اگرچہ یہ بات مان لی جائے کہ دل اگر خراب ہوئے تھے تو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اہل تشیع حضرات کی کتاب فصل الخطاب، حسین نوری تبرسی یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق بھی اس جنازے میں موجود تھے، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح حضرت زبیر اور تمام صحابہ کرام، اور عشاء کا وقت تھا اور یہ موجود تھے، بفرمان علی علیہ السلام ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا۔ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ اس معاملے کے اوپر کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ پہلی بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا ناراض نہیں، اگر مان لیا جائے کہ ناراض ہیں تو پھر ابو بکر صدیق کا قصور نہیں، اگر مان لیا جائے ابو بکر صدیق کا قصور ہے تو منا لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس معاملے کے اوپر امید نہیں ایک توقع نہیں کر سکتے کہ ان کو بات بتائی گئی تھی پیغمبر اسلام کی، اور جو یہ معاملہ تھا دنیاوی تھا، اور دنیاوی معاملے پہ ان کا سینہ کیسے دور نبوی میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث بتانے والے تھے۔ اور دوسری اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ چلو اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ تو اس کو خلافت کے طور پہ ایک حق اور حصہ مانتے ہیں نا، اگر یہ حصہ مانتے ہیں نا تو پھر ان کے اوپر ایک سوال بنتا ہے ضرور کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھی، پھر ان کو حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کیوں ہماری طرح ہم نے تو گلہ ہی نہیں کیا؟ کیوں علی المرتضیٰ کا معاملہ بھی حق ہے، ابو بکر صدیق کا معاملہ بھی حق ہے؟ اگر اسے ایک وراثت کے طور پہ سمجھا جائے تو حضرت ان حضرات کے اوپر یہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرات یہ بات واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ وقت کے ظالم امام کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اگر اب بات سوال دو ہی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق کے پاس گئی تھی یا نہیں۔ جو اگر گئی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق وقت کے ظالم حکمران نہیں ہیں، یہ اللہ کے ایک پیارے اور سچے خلیفہ تھے۔ جو اگر گئے تھے تو پھر اس کے بعد آپ کی روایت کے مطابق تو یہ بات ہے کہ پھر تو یہ جانا گنہگار ہے۔ اور دوسری طرف حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انبیاء کی طرح حضرات اہل بیت بھی معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو پھر حضرات کا یہ عقیدہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک جگہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پہ فرمان ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ومن اغبظھا، کہ جس نے اس عورت کو تکلیف دی، غصہ دلایا، تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا۔ تو میں نے بھائی سے یہی بات کی تھی ہماری نیٹ کے اوپر جب بات ہوئی، میں نے کہا محترم آپ کو پتہ ہی ہے اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، اس کے پیچھے کا معاملہ کیا ہے، یہ کس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی؟ کہا کس موقع پہ ارشاد فرمائی؟ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے کو سوچ رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا تھا، اس معاملے پہ آ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو جب بات اگر غصے کی ہے تو پھر یہ ایک حدیث ابو بکر صدیق کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک غصے کا معاملہ تو تھا ہی نہیں، اگر یہ غصے کا معاملہ تھا تو کتنی مرتبہ تو اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلانا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ دلانا اور ان کو تکلیف دینے کے برابر ہے، تو پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اور یہی بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ کہ کتنی مرتبہ ایسے اب جیسے ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتے ہیں کہ اے مٹی والے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب ان کو ارشاد فرمایا تھا؟ کہ جب حضرت فاطمہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر کچھ بات ہوئی تھی، ہو جاتی ہے، ایک دنیاوی معاملہ ہے، کبھی ہو جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے عائشہ کے درمیان بھی تو ہو جاتا تھا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے علی المرتضیٰ اٹھیے، اور ان کا دوبارہ ایک پیچ اپ کرا دیا تھا۔ تو یہ ایک محبت کے انداز ہوتے ہیں، تو اس کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس اور محبت بھرا تھا۔ اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اپنے سے پہلے نبی والا کام کیا تھا اور اپنے سے بعد علی المرتضیٰ والا کام کیا تھا۔ اور اگر یہ بات ہوتی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ کا حصہ کھایا ہوتا تو ان کی وفات کے اوپر اتنا بڑا ان کو پروٹوکول نہ دیا جاتا۔ ابو بکر صدیق ہیں، زندگی کا آخری موقع ہے، ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، جب میری جسم سے ابو بکر صدیق کی روح نکل جائے نا، سب سے پہلے تم نے بہتر کام یہ کرنا ہے کہ تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کے سامنے میری چارپائی کو جا کے رکھ دینا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد تم الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اوپر سلام کرنا۔ پھر اس کے بعد اب اگر روضہ رسول سے آواز آ جائے تو مجھے اندر داخل کرنا، نہیں تو پھر مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کے اندر داخل کر دینا۔ تفسیر کبیر سورۃ الکہف کی تفسیر کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم روح سے جدا ہے، اب ابو بکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ فائزہ ابو بکر بالباب، حضرت ابو بکر صدیق جب آئے، ونودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاۃ والسلام پیش کیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ قبر شریف سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو۔ یہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ دلانا کیسے ہے کہ وہ تو اسے دوست کہہ رہے اور دوست غصے نہیں دلایا کرتے۔ اور جو رنجش تھی، یہ میں اب دوبارہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس مسئلے کے منزل کو دیکھو تو مسئلے صاف ہیں۔ اگر آج کچھ کوئی کہہ رہا ہے تو شاید اپنی روٹی پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ممبر کے اوپر صحیح بات اپنی کتاب کو پڑھ کے بتائی جائے نا تو پھر مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری کتاب کے ساتھ ساتھ حضرات کی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی ایسے معاملے ہونے لگے تو جواب ایک ہی ہے، بھائی پوری بات کرو۔ اب جس طرح ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اب اگر کوئی ادھوری بات کرے لا الہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں، یہ بات سچ تو ہے پر ادھورا سچ ہے، اور ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین ہے، تو کیا تین ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تو اتنے ڈنکے ہیں، تو کہا جائے گا لقد کفر الذین قالوا، کہ اس کے پیچھے ایک اور آیت بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ کافر کہتے تھے کہ اللہ تین ہے۔ تو آدھی بات کے اوپر انگوٹھا رکھ کر آدھی بات بتائی جائے تو مسئلہ ایسے ہوتے ہیں، جب پوری بات بتائی جائے گی تو مسئلے حل ہیں۔ دل کی صفائی تھی، پیار محبت اور اخلاق بھرے معاملات تھے۔
اور شکر ہے یہ بات یاد آ گئی ہے، میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے اوپر بات کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور 2 سال بعد میں فوت ہوئے، تو اس مطابق نبی علیہ السلام کی عمر کے مطابق ان کی عمر بنتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، پھر تو 4 سال بڑھ جاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے اور 2 سال بعد میں فوت ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے ابوبکر صدیق، اور اس بات میں اتفاق ہے ریاض النظرہ کی ایک روایت کے مطابق کہ ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہے، اور ایک تبھی بن سکتی ہے کہ جب اس بات کو لیا جائے۔ وہ پہلے کلپ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، نہیں بلکہ 2 سال بعد پیدا ہوئے اور 2 سال بعد فوت ہوئے۔